الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده، حيث قال: ورتل القرآن ترتيلا، وجعل ذلك من أعظم عبادته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فطوبى لمن يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. وعلى آله وأصحابه الذين حملوه فجودوه تجويدا، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں تجوید و ترتیل کی اہمیت اور عملی تجوید کورس کی ضرورت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی حیثیت قانون اور تاریخ کی عام کتابوں جیسی نہیں، جن سے اصل غرض صرف مسائل و واقعات ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ کا ورد مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اٹکنے والوں کو مشقت کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں دو رائے نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کا اہم رکن ہے، اور اس کی مجرد تلاوت بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے اصول و ضوابط اور مخصوص کیفیات ہوتی ہیں، جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے معانی کا سیکھنا، سمجھنا اور اس کے احکام و حدود پر عمل کرنا ایک عبادت و فریضہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو ثابت شدہ طریقے کے مطابق ادا کرنا بھی لازم و فرض ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن فہمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ معانی و مفاہیم ہی معتبر ہو سکتے ہیں، اسی طرح طریقۂ تلاوت بھی وہی مقبول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن مجید اپنی عبارت میں متواتر ہے، اسی طرح وہ اپنی طرز ادا اور پڑھنے کے طریقے میں بھی متواتر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا انداز جو ناقلین کے تواتر سے ثابت ہے، وہ وہی ہے جس کو تجوید و ترتیل سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام متواتر قراءات اسی طریقہ کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ لہذا جس طرح قرآن کریم کے کلمات و حروف میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس کے پڑھنے کے انداز میں بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے
کہ عوام الناس تو کجا اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن حکیم کے الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے سے گریزاں ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قراءت کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوں۔ یہ طرہ امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائیگی کے لیے مستقل ہدایات اور قواعد و ضوابط ہیں۔ انہی قواعد و ضوابط کا نام علم تجوید ہے۔ چنانچہ علم تجوید کے ذریعہ سے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی اور ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قواعد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت لب و لہجہ محفوظ رہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ تجوید کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علمی تجوید، نمبر 2 عملی تجوید۔ علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء و قراء نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں، اور عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی، زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں۔ نیز اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قواعد تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے، اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے۔ اور اس عملی تجوید کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو انتہائی عمدہ طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو کر اجر و ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو باوجود صلاحیت کے تجوید کو ترک کر کے بے عملی میں مبتلا ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، یعنی جو محنت کے باوجود صحیح ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے۔ جو شخص کلام الہی کو صحیح تلفظ کے موافق ادا کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے، لیکن وہ خودی اور بے نیازی اور اپنے حفظ و ضبط پر اعتماد کرتے ہوئے کسی ایسے مستند عالم و قاری کی طرف رجوع کرنے کو اپنی توہین اور حد تک سمجھتا ہے، جو اسے قرآن مجید کے صحیح تلفظ سے آگاہ کرے، تو ایسا شخص بلا شبہ گنہگار ہے اور کتاب اللہ کے معاملے میں دیانتداری سے کام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص تجوید سیکھتا ہے اور صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، مگر زبان کے موٹا ہونے یا کسی اور وجہ سے
صحیح نہیں پڑھ سکتا تو ایسا شخص گنہگار نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے، اور حق تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، لیکن اس کے عذر کے بارے میں خود اس کا اپنا خیال معتبر نہ ہوگا، بلکہ کسی ماہر فن تجوید اور مستند شیخ کی گواہی ضروری ہوگی۔ چنانچہ اسی بنیادی ضرورت اور افادہ عام کے پیش نظر حروف مفردات اور ترتیل و تجوید کے بنیادی قواعد و ضوابط کی پہچان اور عملی مشق پر مشتمل ایک عام فہم اور بہت ہی آسان کورس بنام عملی تجوید کورس نہایت مختصر اور سادہ ترین انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ عامت الناس بھی قرآنی الفاظ کی صحیح ادائیگی کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے، اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکیں۔ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے صرف حروف کی صحیح ادائیگی کی پہچان کر لینا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ زبان کے ذریعے مسلسل محنت کی جائے، اور ماہر استاد کے منہ سے جو تلفظ حاصل ہو اس کو بار بار دہرایا جائے، جیسا کہ ایک کاتب مشق اور استاد کی رہنمائی سے کس طرح حروف کو عمدہ اور خوبصورت شکل میں لکھنے لگتا ہے، بس اسی طرح حروف کی ادائیگی کا معاملہ ہے کہ زبان کے ذریعہ مسلسل مشق کی جائے تو بفضلہ تعالی تھوڑے ہی وقت میں صحیح پڑھنے کی دولت میسر آ جائے گی۔ چونکہ یہ کورس عامت الناس کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس لیے تجوید کے تفصیلی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر صحیح ادائیگی کو واضح کر کے مشق کروائی جائے گی، تاکہ وہ قرآنی الفاظ کے صحیح تلفظ کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر حروف و کلمات کو صرف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی توقع سے بڑھ کر فائدہ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات تجوید و ترتیل کی اہمیت اور عملی تجوید کورس کے حوالے سے، اور اب سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی مشق کروائی جائے گی، اور مشق کا انداز اس طرح ہوگا کہ پہلی مرتبہ قرآنی الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر علیحدہ علیحدہ اور تجوید کے قواعد و ضوابط کے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا، تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ ہر لفظ کی صحیح ادائیگی کو سمجھ سکے، اور پھر آسانی سے اپنا تلفظ بھی درست کر سکے، اور دوسری مرتبہ روانی کے ساتھ بھی مشق کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور ہدایت سے فیض یاب ہونے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جس کو اس نے پسند فرمایا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.